چند منٹ بعد آسٹن پھر ہمارے سامنے آ گیا۔ کوئی ہتھیار ہے تمہارے پاس؟ قدرت کی نوازی ہوئی نعمتوں سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ میں آتشی اسلحے کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے بڑے پرسکون لہجے میں وضاحت کی۔ وہ ہر اعتبار سے بہت ٹھنڈے دل و دماغ کا مالک تھا۔ یہاں آنے سے پہلے ہم دونوں کی باقاعدہ جامع تلاشی لی گئی تھی۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ مائیکل ٹرمپ کے آدمیوں نے ہمارے پاس کچھ چھوڑا ہوگا؟ تمہیں لمبی بات کرنے کی عادت ہے، اختصار سے کام لیتے ہوئے بھی انکار کر سکتے تھے تم۔ مجھے معلوم ہے تم صرف میری زبان پر ہی اعتبار نہیں کرو گے، شبہ ہوا تو دوبارہ تلاشی ضرور لی جائے گی۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی کئی بھاری قدموں کی چاپ کمرے میں داخل ہو گئی۔ چند لمحوں بعد مجھے دو شناسا چہرے نظر آئے۔ ان میں سے ایک چرمی جیکٹ میں ملبوس مائیکل ٹرمپ تھا، دوسرے کو پچھلی رات میں نے اسی کے آدمیوں میں دیکھا تھا، لیکن اس کے نام سے واقف نہیں تھا۔ مائیکل نے نہایت لاپرواہ انداز میں ایک تنکا اپنے دانتوں سے چبایا۔ کیا ہو رہا ہے آسٹن؟ ایک لمحے کے بعد اس نے بے تکلفی سے سوال کیا۔ اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یا تو وہ ڈاکٹر آسٹن سے بہت بے تکلف تھا، یا اس سے اتنا متنفر کہ ڈاکٹر کہہ کر اس کی علمیت کا اعتراف بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ یہ اتنی بھیڑ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میں بہتر جانتا ہوں۔ میں چاہتا تو اپنے آدمیوں کو بھیج بھی سکتا تھا، لیکن میں بذات خود آیا ہوں۔ آسٹن ہوٹوں ہی ہوٹوں میں بڑبڑاتا وہ ہماری نگاہوں سے اجھل ہو گیا۔ ہیلو چارلی، رات کیسی گزری؟ اس بار مائیکل مجھ سے مخاطب ہوا۔ بدترین۔ اس سے تو بہتر تھا کہ رات بھر 10-20 رائفلیں ہماری طرف اٹھی رہتی، کم از کم نیند تو آ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں یکایک شرارت جاگ اٹھی۔ اس نے سر گھما کر پیچھے دیکھا اور جلدی سے آگے بڑھ کر میرے اوپر جھک گیا۔ میرے سامنے ڈاکٹر کو کمینہ کہہ دو تو ایک ڈبل پیک پلاؤں گا، وہ سرگوشیانہ لہجے میں کہہ کر جلدی سے سیدھا ہو گیا۔ میں کچھ نہ بولا، لیکن ان دونوں میں کشیدگی بڑھانے کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ چند منٹ بعد مجھے اپنے جسم کے مختلف حصوں میں چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہونے لگیں۔ اسی کیفیت کے زیر اثر فریری کے انداز میں یکایک میرے پورے جسم نے جنبش کی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آسٹن شاید دور سے میرا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ وہ فوراً ہی لپک کر میری طرف آیا تھا۔ جسم میں سنسناہٹ ہو رہی ہے، درد، میرا بدن درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ میں اپنی گردن کو جنبش دینے میں کامیاب ہو گیا۔ درد؟ یہ تو سراسر ناممکن ہے۔ اس کے اثرات تو بہت خوشگوار طریقے پر ختم ہوتے ہیں۔ تم درست کہہ رہے ہو ڈاکٹر، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی بہت ہی لطیف شے کا اثر زائل ہو رہا ہے۔ سیتا کی آواز آئی۔ میں نے ذرا سی کوشش کی اور کینوس پر چت ہو گیا۔ ایسا کرتے ہوئے میں نے اپنے حلق سے ایک بے ساختہ کرہ بھی پیدا کی۔ آسٹن نے میرا داہنا گھٹنا ٹٹولنا چاہا، لیکن میں نے ہلکی سی چیخ مار کر اپنا پیر پھیلا لیا۔ میرا پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم میرے برسوں کے نتائج کی نفی نہیں کر سکتے۔ تمہارے نتائج کی ایسی کی تیسی، میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ اس وقت تک پپوٹوں اور لبوں کی حرکت بھی بحال ہو چکی تھی۔ میرے فقرے پر مائیکل کا قہقہا خاصا بلند تھا۔ تم باہر نکلو، میرے بلائے بغیر اندر داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسٹن پلٹ کر اس پر برس پڑا۔ اور اگر بلانے سے پہلے اس نے تمہاری لاغر سی گردن دبا دی تو؟ مائیکل کا انداز چڑھانے والا تھا۔ آپس کی چک پلش میں دشمن کے لیے رعایتیں پیدا نہ کرو، یہ اعتدال پر آتا جا رہا ہے۔ اس وقت میں باہر جانے کا خطرہ مول نہیں لوں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں کاؤچ سے اٹھ سکتا تھا، مگر میں بدستور وہیں پڑا کرہتا رہا۔ آسٹن مجھے تشویش زدہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ اسی اثنا میں سیتا کاؤچ سے نیچے اتر آئی اور بے اختیار مجھ پر جھک پڑی۔ میری حالت پر وہ بہت زیادہ تشویش کا شکار ہو چکی تھی۔ ٹانگوں اور بازوؤں کو فضا میں تیزی سے حرکت دو تاکہ بدن کے متاثرہ حصوں میں دوران خون تیز ہو سکے۔ میرے ہاتھ اور پیر منو وزنی ہو رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سیتا بے اختیار میرا سینہ ٹٹولتے ہوئے بولی۔ اب تو میں پہلے کی طرح خود کو توانا محسوس کر رہی ہوں۔ درد اور نقاہت، میرا سر چکرا رہا ہے۔ میں سیتا سے اپنی اداکاری کو پوشیدہ ہی رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کے رد عمل میں بے ساختگی برقرار رہے،
ورنہ اس بھیڑ میں کوئی بھی معاملے کی تہہ تک پہنچ سکتا تھا۔ شاید آسٹن کا کوئی نائب بھی اس کمرے میں موجود تھا جو اس کے اشارے پر طبی لوازم سے لدی ہوئی ایک چھوٹی سی ٹرالی دھکیلتا ہوا لے آیا۔ اس نے میری زبان کے نیچے تھرمامیٹر رکھا اور بازو پر بند باندھ کر بلڈ پریشر لینے میں مصروف ہو گیا۔ جب اس نے اسٹیٹسکوپ میری نبض پر رکھا اور والو گھما کر ہوا کا دباؤ گرانا شروع کیا تو ڈاکٹر آسٹن کی نگاہیں بلڈ پریشر بتانے والے آلے کی متحرک سوئی پر جم گئیں۔ نارمل، اس کے نائب نے میرے بازو سے بند کھول کر مایوسانہ لہجے میں کہا۔ آسٹن نے تھرمامیٹر نکال کر دیکھا اور اس کا منہ لٹک گیا۔ 99، اس حالت میں تو نارمل ہی ہے، شاید یہ کسی پرانی بیماری کا رد عمل ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ تمہیں کوئی پرانا مرض لاحق ہے؟ عرق النساء، شدید سردیوں میں کبھی باہران سے کمر تک شدید درد کی ٹیسیں چلتی ہیں، پھر یہی ہو سکتا ہے۔ آسٹن کا نائب زور و شور سے سر ہلا کر بولا۔ آسٹن نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی۔ صرف ایک ہی صورت میں درد ہو سکتا ہے، اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو تو بحالی کے وقت شدید اینٹھن ہو سکتی ہے، کیونکہ سکڑی ہوئی شریانیں بڑھے ہوئے دوران خون میں مزاحم ہوتی ہیں۔ ان امکانات کو بعد کے لیے چھوڑ دو آسٹن، مائیکل نے قریب آ کر نرم لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ناشتے وغیرہ سے فراغت کے بعد مجھے بھی اس سے کچھ باس پرس کرنی ہے۔ معاملہ بگڑ گیا ہے، اس کے اعصابی نظام کا رد عمل خطرناک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بار اسے ویکسین دی جائے تو اس کا اثر ختم ہونے پر اس کی تمام شریانیں ہی پھٹ جائیں۔ کیا یہ بھی امکان ہے؟ مائیکل چونک پڑا۔ مجھے ان کی الجھنوں پر دلی مسرت ہو رہی تھی۔ بات کی تو بعد میں دیکھی جاتی، مگر فوری فیصلے کے تحت کی گئی میری اداکاری نے ان کے سارے منصوبے تلپٹ کر دیے تھے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، میں پہلی بار اس صورتحال سے دوچار ہوا ہوں۔ ویکسین کی تمام تر کارکردگی کا تعلق دوران خون کی مقدار میں کمی اور بعض خلیوں کی کارکردگی سے ہے۔ پھر تو اس کی روانگی کا طریقہ کار بھی بدلنا پڑے گا۔ مائیکل بھی پریشان ہو گیا۔ خیر، فی الحال تو اسے سہارا دے کر اٹھاؤ، اس کے خون کے تجزیے کے بعد ہی میں کسی نتیجے پر پہنچوں گا۔ دو مضبوط آدمیوں نے میری بغلوں میں سہارا دے کر مجھے بستر سے اٹھایا۔ سیتا یہ ساری کارروائی ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے پیر فرش پر جمانے کے بجائے سارا بوجھ ان دونوں پر ڈال دیا، اور پھر میرے پیچھے وہ جلوس سامنے والے کمرے میں منتقل ہو گیا، جہاں قالین پر چاروں طرف آرام دہ صوفے پڑے تھے۔ مجھے ایک صوفے پر بٹھا کر میز سامنے لائی گئی اور پھر خوردنوش کے لوازم تیزی سے لگتے گئے، جن میں پھلوں کی بہتات تھی۔ میں نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے کراہوں کا سلسلہ جاری رکھا اور اس حد تک افاقہ دکھایا کہ بہت ہی سست حرکات کے ذریعے بمشکل اپنی جیب سے سگریٹ نکالی اور چوتھی دیا سلائی سے اسے سلگا بھی لیا۔ اس وقت کمرے میں میرے اور سیتا کے علاوہ کل 6 نفوس تھے۔ 2 آدمی مائیکل کے ساتھ آئے تھے اور شاید شروع سے ہی بڑے بور کے خودکار پستول ہاتھوں میں لیے ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار تھے۔ چوتھا آسٹن، 5واں اس کا نائب اور چھٹا شخص میز لگانے والا خدمتگار تھا۔ میری اداکاری نے وقتی طور پر ان لوگوں کے دلوں میں اتنی جگہ پیدا کر دی تھی کہ ناشتہ شروع کرنے کے لیے میری سگریٹ ختم ہونے کا انتظار کیا گیا، اور ناشتے کے دوران مائیکل ٹرمپ میرے قریب آ بیٹھا۔ تمہاری حالت قابل رحم ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی حماقت سے اپنے مصائب میں اضافہ کرو۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھا مائیکل۔ درنا سے تیسرا آدمی تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ وہ ہم سے الگ رہ کر اپنے کچھ ضروری کام کرنا چاہتا تھا۔ کیسے کام؟ شاید تم اسے جانتے نہیں۔ اچھی طرح جانتا ہوں، یوسف سنا میں PLO کا نمائندہ ہے۔ تو پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے رازوں میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تم بھی تو انہی میں سے ہو۔ ان میں سے نہیں، بلکہ ان کا ہمدرد۔ درنا سے تمہاری روانگی کے وقت وہ کہاں تھا؟ وہیں رہ گیا تھا۔ اور اس نے پیچھے رہ کر یہاں تک تمہارا تعاقب کیا تھا؟ اس کا لہجہ ترش ہو گیا۔ نہیں، درنا سے روانگی کے وقت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں لے جانے والا عبداللطیف کے بجائے دشمنوں کا آدمی ہوگا، مگر اس کے باوجود تعاقب کیا گیا تھا۔ یہ تم کس بنا پر کہتے ہو؟ پچھلی رات کو عمارت میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، گارڈ کے للکارنے پر وہ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر غائب ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہم رہا ہو۔ میں نے اپنی مسرت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔
میں وہم نہیں، حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ پچھلی رات تم دونوں ہی لائے گئے ہو، اور اس عمارت کی تاریخ میں پہلی بار کوئی اجنبی اندر آیا ہے۔ اس میں ہمارا کیا دخل ہو سکتا ہے؟ میرے آدمی بھی چین سے نہیں بیٹھے ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ درنا میں جس شخص کے مکان میں تم نے پناہ لی تھی وہ حسین کا بھتیجا ہے۔ حسین نے اپنے ساتھیوں سے غداری کر کے تم لوگوں کا ساتھ دیا، اور اب وہ کتے کی موت مارا جائے گا۔ لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس کے ساتھی کہاں غائب ہو گئے؟ ان کی لاشیں صحرا میں مدفون ہیں۔ تو پھر مکان کو آگ کس نے لگائی تھی؟ مکان میں آگ لگانے کے بعد ان چاروں نے ہمیں پکڑ لیا تھا، اور ایک وین میں کسی نامعلوم مکان کی طرف لیے جا رہے تھے کہ ہمیں موقع مل گیا۔ پیٹر، کلاڈ اور ویلری مارے گئے۔ حسین بے ہوش ہو گیا۔ بعد میں جان بچانے کے لیے اسے تعاون کرنا پڑا۔ مگر تم تین ان پر کیسے غالب آ گئے؟ شاید مقدر۔ دوران گفتگو میں نے درد اور کمزوری کے بارے میں اپنی اداکاری برقرار رکھی۔ میری ہر کرا پر سیتا کے حسین چہرے پر کرب کی پرچھائیاں آ کر گزر جاتی تھیں۔ اسی لمحے اچانک اس کمرے میں کوئی الارم تیز آواز میں چیخ اٹھا، اور وہ سب مشینی انداز میں بوکھلا کر اپنی جگہوں سے اٹھ گئے۔ ہر ایک کے چہرے پر یکایک تشویش اور تناؤ کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ الارم چند لمحوں بعد بند ہو گیا۔ تم دونوں یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں، مائیکل نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور تقریباً دوڑتا ہوا اس کمرے سے نکل گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے آسٹن سے پوچھا، جس نے اضطراری انداز میں ادھر سے ادھر ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ باہر کوئی خطرہ ہے، عمارت کے محافظوں نے یہ الارم سگنل دیا تھا۔ مائیکل کو تو شاید وقت نہ ملے، کسی کو بھیج کر پتہ تو چلاؤ، میں نے کہا۔ وہ مائیکل کے ایک آدمی سے مخاطب ہوا ہی تھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور چڑھے ہوئے سانسوں کے درمیان بولا، نیچے چلے جا ڈاکٹر، فوجیوں کی بہت بڑی جماعت نے عمارت کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ خطرے کا ذکر سنتے ہی آسٹن کی حالت غیر ہونے لگی، اور یہ تھا بھی درست، کیونکہ بنیادی طور پر وہ علمی آدمی تھا۔ لڑائی اور تصادم اس کے لیے دور کی باتیں تھیں۔ مائیکل ٹرمپ نے، میں نے خود بہت سے فوجی ٹرک دیکھے، وہ اندر داخل ہو کر تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ انہیں بمشکل برآمدے میں روکا گیا ہے۔ وہ کسی بھی لمحے اندر داخل ہو کر ہر طرف پھیل سکتے ہیں۔ فوجیوں کی آمد میرے لیے ناقابل فہم تھی، لیکن اس اعتبار سے وہ خبر کارآمد تھی کہ اس کے آمد کے نتیجے میں عمارت کے مکین افراتفری کا شکار ہو گئے تھے، اور اس افراتفری سے ہم کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا کر صورتحال کو اپنے حق میں بدل سکتے تھے۔ اٹھو، اٹھ سکتے ہو کیا تم؟ ڈاکٹر نے اضطراری لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ وقت آ گیا تھا کہ میں اپنی حالت میں خفیف سی بہتری کا اظہار کرتا، لہٰذا میں کراتے ہوئے صوفے کا سہارا لے کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ تم یہیں رہو گے، آسٹن نے اپنے نائب سے کہا، مگر اس مرحلے پر میں نے کھڑا ہو جانے کے باوجود آگے بڑھنے کی ہمت سے انکار کر دیا۔ پھر مائیکل ٹرمپ کے دو آدمی آگے بڑھے، اور میں ان کے سہارے تیزی کے ساتھ اس کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ آسٹن اور سیتا ہمارے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ اس وسیع راہداری کو عبور کر کے ہم پانچوں ایک کمرے میں پہنچے۔ وہاں آسٹن نے ایک دیوار گیر دستے کو اپنی طرف کھینچا، اور دیوار کا ایک حصہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر فرش میں دفن ہو گیا۔ اس کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ بکثرت زیر استعمال رہا ہے۔ دیوار کے دفن شدہ حصے کے پیچھے نمودار ہونے والی کسی خلا میں ایک کشادہ زینہ نظر آ رہا تھا جو دور تک چلا گیا تھا۔ پہلی سیڑھی خاصی چوڑی تھی۔ اس پر پہنچ کر ڈاکٹر آسٹن نے اندرونی دیوار کے باقی مادہ حصے پر نصب پہلے جیسے دستے کو باہر کھینچا، اور دیوار فرش سے نکل کر آواز پیدا کیے بغیر یوں اپنی جگہ پر آ گئی جیسے نیچے سے اسپرنگوں نے اسے اوپر دھکیل دیا ہو۔ دیوار کے اپنی جگہ آنے کے ساتھ ہی کسی خودکار سوئچ کے ذریعے تیز روشنی پھیل گئی، اور ساتھ ہی میں ششدر رہ گیا۔ اس وقت ہم لوگ کم و بیش 60 فٹ لمبے اور اسی قدر چوڑے ایک زیر زمین ہال سے تقریباً 20 فٹ کی بلندی پر موجود تھے۔ اس ہال میں کسی جدید ترین تجربے گاہ کا سارا مروب کن ساز و سامان موجود تھا۔ بعض بینچوں کے ساتھ کئی فٹ بلند شیشے کی بوتلیں چمکتے ہوئے آہنی سہاروں پر کسی ہوئی تھیں، اور چند افراد سیڑھیوں کے واقعات کا سرسری جائزہ لینے کے بعد دوبارہ اپنے کاموں میں منہمک ہو چکے تھے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے سیتا بھی میری مدد کو آ گئی، لیکن اس مرحلے پر میں دوسروں کے سہارے کے بجائے اپنے قدموں سے زیادہ کام دے رہا تھا۔ اس وسیع اور مروب کن زیر زمین تجربے گاہ میں موجود لوگوں نے سروں کی خفیف سی جنبش سے ڈاکٹر آسٹن کو تعظیم پیش کی، اور وہ ہمارے ساتھ ہال کے آخری سرے پر چوبی دیواروں والے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مائیکل ٹرمپ کے آدمیوں نے مجھے احتیاط سے دفتر کے ایک صوفے پر بٹھا دیا
اور ڈاکٹر آسٹن اپنی بڑی سے میز کے عقب میں کرسی پر جا بیٹھا۔ اس کے چہرے سے اس وقت تھکان اور تشویش کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم دونوں باہر ٹھہرو، ضرورت ہوگی تو تمہیں بلا لیا جائے گا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مائیکل کے آدمیوں سے کہا، تو یہ ہے تمہاری تجربے کا؟ ان کے چلے جانے کے بعد میں نے ستائشی لہجے میں کہا، میری یہی کائنات ہے، مگر مجھے حیرت ہے کہ مقامی فوج یہاں کیا لینے آئی ہے۔ سنا میں مائیکل کی شہرت بہت داغدار ہے، اسی کی کسی مہم جوئی نے ان لوگوں کو ادھر متوجہ کیا ہوگا، لیکن اس عمارت سے اس کا رابطہ کسی کے بھی علم میں نہیں ہے۔ پریشانی کے عالم میں اس کا رویہ کچھ دوستانہ ہو چلا تھا۔ اور تم کہتے ہو کہ تجربے کا باہر کی دنیا کے لیے ایک سربستہ راز ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے یہاں اتنا سامان جمع کیا اور مقامی حکام کو بھنک تک نہ مل سکی، اور میرا یقین ہے یہ کہ وہ تجربے کا سے بے خبر ہوں گے، اور اگر تلاشی کے دوران میں وہ یہاں پہنچ گئے تو اس سے پہلے میں اوپر والے کمرے میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ کئی سو بھی ہوئے تو یہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے، سینہ چھلنی کر دیں گے تمہارا۔ ایسے ہی برے وقت کے لیے میں نے ایک ہتھیار بنایا ہے، کیمیاوی ہتھیار، اسی کے سہارے میں ان سب کو موت کی نیند سلا دوں گا۔ مگر کیسے؟ گیس ماسک پہن کر میں ایک چھوٹا سا آہنی سلنڈر کمر پر لٹکاؤں گا جس کے پائپ سے موت برستی ہے۔ بس بال کے دستے پر میرے اشارے کی دیر ہوگی اور سانس کے ساتھ اندر جانے والی گیس کی پہلی رمق شکار کا خاتمہ کر دے گی۔ یہ کہہ کر وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ایک وزنی تجوری کی طرف مڑ گیا۔ میں نے چھٹی حس کے زیر اثر اضطراری طور پر ایک کرہ بلند کی اور وہ چونک کر میری طرف متوجہ ہو گیا، اور یہی میرا مقصد تھا کہ وہ فوری طور پر کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ کیا ہوا؟ درد، شدید درد، میں نے دل کے مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تیر کی طرح میری طرف آیا۔ اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی چابیاں اس نے میز پر ڈال دی تھیں۔ جتنی دیر میں وہ مجھ تک پہنچتا، میں زہریلے تیر پھینکنے والی شیشی جیب سے نکال چکا تھا۔ وہ چند منٹ تک نیچے بیٹھ کر میرے سینے پر مالش کرتا رہا اور میں نے افاقے کا اظہار بھی شروع کر دیا۔ اسی درمیان میں اوپر سے یکے بعد دیگرے کئی فائروں کی مدھم آوازیں آئیں اور وہ بھڑک کر اٹھ گیا۔ تصادم ہو گیا، وہ ہذیانی انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ ادھر کا رخ کرے، مجھے خودکار دھماکے کا بندوبست کر کے اوپر پہنچ جانا چاہیے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خودکار دھماکے کی بات اس نے تجربے گاہ کے حوالے سے ہی کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو جائے اور فوجی تجربے گاہ میں گھس آئیں تو تجربے گاہ دھماکے سے برباد ہو جائے۔ ایسی صورت میں نہ صرف ہر چیز ختم ہو جاتی بلکہ فوجیوں سمیت گرد و نواح کی آبادی بھی موت کی لپیٹ میں آ جاتی۔ ادھر پھر چند فائر ہوئے۔ دھماکے کا بندوبست کرو ڈاکٹر، وہ سوئچ کہاں ہے؟ سب تجوری میں ہے۔ اس کی آنکھوں سے یکایک آنسو بہہ نکلے۔ آج شاید اپنی محنت مجھے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ تجوری کی طرف بڑھا ہی تھا کہ میں نے عقب سے اس پر وار کر دیا۔ ننھا سا تیر اڑتا ہوا اس کے جسم میں پیوست ہوا اور وہ تیورا کر وہیں گر گیا۔ میرے لیے اس کی ضرورت ختم ہو چکی تھی۔ میں اچھل کر آگے لپکا اور اس کی لاش گھسیٹتا ہوا میز کے نیچے لے گیا تاکہ باہر موجود محافظوں میں سے کوئی اندر آتے ہی اسے نہ دیکھ لے۔ تمہارے تو اعصاب بے جان تھے نا؟ سیتا میرے سر پر کھڑی تحیر میں سرگوشیانہ لہجے میں بولی۔ وہ سب اداکاری تھی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم چابی تلاش کر کے تجوری کو کھولو، میں نے دھیمی آواز میں کہا، اور اسی لمحے مائیکل کا ایک آدمی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں آسٹن کی لاش میز کے نیچے گھسیڑ کر اس وقت تک سیدھا ہو چکا تھا۔ آسٹن کہاں ہے؟ اور یہ تم ٹھیک کب سے ہو گئے؟ اوپر شاید گولیاں چل رہی ہیں۔ ڈاکٹر کرسی پر بیٹھے بیٹھے خوف اور صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ مگر وہ ہے کہاں؟ کرسی سے پھسل کر میز کے نیچے گر گیا۔ پھر وہ جیسے ہی میز کے نیچے ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے جھکا، اسے سیدھا ہونا نصیب نہ ہو سکا۔ دوسرے تیر نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کی لاش چھپانے کی پرواہ کیے بغیر میں تیزی کے ساتھ سیتا کے پاس پہنچا جو تجوری کھولنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ یہاں سے ہٹو اور دوسری لاش کو بھی میز کے نیچے ڈال دو، میں نے دھیمے مگر ہجیانے لہجے میں سیتا سے کہا، اور اس نے پھرتی سے جگہ چھوڑ دی۔ ہو سکے تو ان دونوں لاشوں سے زہریلی سوئیاں نکال لینا، میں نے اسے تائید کی۔
سب کچھ تجوری میں ہے۔ آسٹن کے وہ الفاظ رہ رہ کر میرے ذہن میں گونج رہے تھے، اور پھر جیسے ہی میں نے تجوری کے نیم و پٹ کو پوری طرح کھولا، خوشی سے میرا دماغ خلا میں معلق ہو گیا۔ تجوری میں سب سے آگے سیاہ رنگ کا ایک مختصر سا آہنی سلنڈر نائلون کی مضبوط ڈوریوں میں کسا ہوا رکھا تھا۔ میں نے احتیاط سے اس ہتھیار کو چھیڑا اور اندازہ لگایا کہ وہ بہت زیادہ وزنی تھا۔ اس کی چادر کسی بھی طرح آدھے پونے انچ سے کم موٹی نہیں رہی ہوگی۔ اس سلنڈر کا قطر بمشکل 8 انچ رہا ہوگا، اور مخروط نما اوپری حصے سمیت اس کی کل اونچائی 14-15 انچ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سلنڈر کو اس کی جگہ سے لانے سے قبل اس سے منسلکہ لوازم کا جائزہ لینا ضروری تھا، ورنہ ربڑ کی نلکی کے سرے پر لگا ہوا حساس والو اپنے ہی برج سے کھل کر میرے لیے موت کا پیغام بن سکتا تھا۔ اس تلاشی میں سلنڈر کے پیچھے رکھے ہوئے کئی گیس ماسک بھی نظر آئے جو میں نے نکال لیے، مگر پہلے ماسک کا جائزہ لیتے ہی میرا دل دہل اٹھا۔ وہ ہوا بند ماسک آکسیجن کی فراہمی کے بغیر بالکل ناکارہ تھا۔ میں نے آسٹن کا کام تمام کرنے سے قبل اس سے ساری ضروری باتیں معلوم کر لی تھیں، لیکن یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ گیس ماسک میں آکسیجن فراہم کرنے والے سلنڈر کہاں دستیاب ہوں گے۔ مجھ پر اضطراری کیفیت طاری ہو گئی، اور میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ وزنی سلنڈر باہر نکال لیا جس کا وال ایک حفاظتی آہنی جالی میں بند تھا۔ اس جالی کو الگ کیے بغیر وال کا دستہ استعمال کرنا ناممکن تھا۔ تجوری میں بس ایک وہی خانہ تھا جس میں سلنڈر باہر آنے کے بعد گہرائی میں خاصی جگہ نظر آ رہی تھی۔ تجوری کے پچھلے حصے میں سرخ رنگ کا پلاسٹک کا خاصا بڑا بکس لگا ہوا تھا جس پر انگریزی میں ایکسپلوژن سوئچ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ سوئچ کے وسط میں سفید رنگ کا ایک چوکور بٹن ابھرا ہوا تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ سوئچ سے نکلنے والے برقی تار اس بٹن کے دباتے ہی فعال ہو جائیں گے، اور پھر تجربے گاہ میں کسی غلط جگہ پڑنے والے قدم یا کسی مخصوص چیز کو چھیڑنے سے فوری طور پر وہ نظام حرکت میں آ جائے گا جو دھماکے کے ساتھ زہریلی گیسوں اور جراثیم کو آزاد کر دیتا۔ میں نے بہت احتیاط سے تجوری کا دروازہ بند کر کے مقفل کر دیا اور تجوری کی چابی والا گچھا اپنی جیب میں ڈال لیا۔ سیاہ آہنی سلنڈر نائلون کی ڈوریوں میں اس طرح کسا ہوا تھا کہ اسے بآسانی پشت پر لٹکایا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کی دوہری ڈوریوں میں سے اپنا بازو گزار کر اس بوجھ کو کمر پر لاد لیا۔ اسی وقت میری نگاہ وال میں لگے ہوئے اس مختصر سے گیج پر پڑی جس کی سرخ سوئی 2500 پاؤنڈ فی مربع انچ بتا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ سلنڈر کے مختصر سے حجم میں بہت زیادہ دباؤ بڑھا کر گیس کی بھاری مقدار بھر دی گئی تھی، اور وال یا نوزل سے پہلے گیج فراہم کر کے یہ آسانی بھی پیدا کر لی گئی تھی کہ اس ہتھیار کو استعمال کرنے والے کو ہر لمحے سلنڈر میں موجود گیس کی مقدار کا اندازہ رہ سکے۔ کوئی چیز رہ گئی ہے، اچانک سیتا کی آواز ابھری اور میں تقریباً اچھل پڑا۔ وہ دوسرے شکار کو بخوبی میز کے نیچے چھپا چکی تھی اور نہ جانے کس چیز کے بارے میں متوحش ہو گئی تھی۔ کس کے پاس؟ تمہاری کمر پر جھولتے ہوئے سلنڈر کے ساتھ ڈوری کے 3 فاضل حلقے لٹک رہے ہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آکسیجن سلنڈر کے بغیر یہ سب بیکار ہے، ان حلقوں میں شاید وہی پھنسے گا۔ میں نے اعتراف کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نائلون کی ڈوری کے فاضل حلقے مجھے نظر نہیں آ سکے تھے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے بے ساختہ ایک طرف اشارہ کیا اور میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اس کا اشارہ سفید رنگ کے ان 4 سلنڈروں کی طرف تھا جو ایک فائلنگ کیبنٹ کی اوٹ میں آہنی اسٹینڈ سے کسے ہوئے تھے۔ میں لپک کر وہاں پہنچا۔ سیتا نے بھی میری تقلید کی اور ہم دونوں اس اسٹینڈ سے آکسیجن کے 2 سلنڈر علیحدہ کرنے لگے۔ تمہارا دھیان اس طرف کیسے ہوا؟ اسپتالوں میں رہ چکی ہوں، وہاں مجھے نرسوں سے معلوم ہوا تھا کہ سلنڈروں پر سفید رنگ آکسیجن کی شناخت ہوتی ہے۔ 2 مرتبہ تو مجھے بھی آکسیجن دی جا چکی ہے۔ سیتا کے لیے صرف حفاظتی ماسک تھا جسے سانس لیتے رہنے کے لیے آکسیجن سلنڈر سے منسلک کرنا ضروری تھا، جبکہ میرے شانے پر دوہرا بوجھ تھا۔ اول تو زہریلی گیس کا سلنڈر جو سامنے مزاحم ہونے والے ہر حریف کے لیے کاری تھا، اور دوسرا آکسیجن کی فراہمی کا نظام جو جان لیوا گیس کے استعمال کی صورت میں مجھے اس کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ سیتا نے سلنڈر کس کر اس کے تسمے اپنے شانوں پر پہن لیے، پھر چہرے پر ماسک پہن لیا جس کی شفاف شیلڈ میں سے محض اس کی آنکھیں اور پیشانی کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے سلنڈر کا وال کھولا اور اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دیکھ کر مجھے یقین آ گیا کہ سفید رنگ کے ان آہنی سلنڈروں میں حیات آفرین آکسیجن ہی محفوظ تھی جس کے طفیل ہم دشمنوں میں ایک اہم مارکہ سر کر سکتے تھے۔ تم یہیں ٹھہرو، باہر سوالوں سے نمٹنے سے پہلے تہہ خانے میں موجود لوگوں کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے۔
سیتا نے آکسیجن سلنڈر کا وال بند کر کے ماسک اپنے چہرے سے اتار لیا۔ انہیں تم کس طرح زیر کرو گے؟ بس دیکھتی جاؤ۔ آسٹن اور دوسرے شکار کی لاشوں سے سوئیاں نکال لی تھی تم نے؟ ہاں، یہ ہیں۔ سیتا نے داہنے ہاتھ کی چٹکی میں دبی ہوئی 2 سوئیاں میری طرف بڑھا دیں۔ میں نے ان میں سے ایک ہی سوئی لینے پر اکتفا کیا اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کیبن کے دروازے پر پہنچ کر دوسرے محافظ کو اندر طلب کیا جو اس عمارت میں مائیکل کا تنخواہ دار تھا۔ وہ بیچارہ اپنے پہلے ساتھی کے حشر سے لا علم تھا، لہٰذا میری آواز پر سپاہیانہ مستعدی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ جو ہی وہ کیبن کے کھلے ہوئے دروازے میں سے گزر کر میرے سامنے آیا، میں نے ایک استعمال شدہ سوئی پوری قوت سے اس کے کولے میں بھونک دی۔ ایک شکار کو ہلاکت کی بے رحم وادیوں میں دھکیل دینے کے باوجود اس سوئی میں اتنی تاثیر باقی تھی کہ وہ محض 2 قدم آگے بڑھ کر اچانک لڑکھڑایا اور کسی درخت کے کٹے ہوئے تنے کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میں جذبات سے عاری انداز میں قریب کھڑا اس کی جان کنی کی کیفیت کا جائزہ لیتا رہا، اور جب اس کا جسم ساکت ہو گیا تو میں آگے بڑھا اور اس کے کولوں سے وہ زہر آلود سوئی واپس کھینچ لی۔ میں نے سیدھا سے دوسری سوئی بھی لے لی۔ اس کے بعد اپنے جسم سے ہر وہ چیز الگ کر دی جو زہریلی گیس کے استعمال کے سلسلے میں بدن پر کسی تھی۔ ان دونوں سوئیوں سمیت میں ڈاکٹر آسٹن کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت بھی اوپر سے اکا دکا فائروں کی آوازیں آ رہی تھیں، جن کی بنا پر میں نے اندازہ لگایا کہ مائیکل ٹرمپ اور اس کے ہمراہی شاید پسپا ہو چکے تھے، اور یا تو انہیں پکڑ لیا گیا تھا یا وہ محاصرے میں سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تہخانے تک پہنچنے والی ان مدھم آوازوں سے بے نیاز 3 افراد مختلف بینچوں پر انہماک کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان کے بدن پر موجود سفید کپڑوں اور ان کے کام کی نوعیت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ تینوں ڈاکٹر آسٹن کے معاون تھے، اور زہریلی گیسوں کی دریافت اور فوجی استعمال کے سلسلے میں جتنا قصوروار ڈاکٹر آسٹن تھا، اسی قدر وہ تینوں بھی تھے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ مگر پرسکون انداز میں یوں آگے بڑھتا رہا جیسے ستائشی انداز میں اس عظیم و شان تجربے گاہ کا معائنہ کرنے میں مصروف ہوں۔ میرے قریب پہنچنے پر وہ دھیڑ عمر مخمنی سا شخص چونک پڑا جو اونچے پایوں والی کرسی کی پشت کا سر ٹکائے کسی سوچ میں غرق تھا، اور اس کے سامنے کاؤنٹر پر 2-3 کتابیں اور چند کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ میں بہت زیادہ تعلیم یافتہ تو نہیں، لیکن اتنا اندازہ لگانے میں ضرور کامیاب ہو گیا کہ وہ مختلف کیمیائی فارمولوں میں مغز کھپا کر کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے کوشاں تھا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں تحیر و منڈ آیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر آسٹن کا مہمان ہوں اور اس کی اجازت سے یہاں گھوم رہا ہوں۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ اپنے کیبن میں، دوسرے مہمان سے کچھ اہم گفتگو کر رہا ہے وہ۔ خیر گھومو، لیکن کسی چیز کو چھیڑنا نہیں، یہاں کا پورا نظام بہت حساس اور نازک ہے۔ تم فکر مت کرو، میں نے اس کے قریب پوزیشن سنبھالتے ہوئے کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنی بڑی تجربے گاہ کو تم صرف 3 آدمی سنبھالتے ہو۔ اس کا تعلق مہارت اور اعتماد سے ہے، یہ باریکیاں تمہارے بس کی نہیں۔ خاموشی سے جو دیکھ سکتے ہو دیکھ لو، میرا یا کسی اور کا وقت برباد کرنے کی کوشش مت کرو۔ ڈاکٹر اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ میں نے داہنا ہاتھ آگے بڑھایا جس میں 2 افراد کو ہلاک کرنے والی سوئی دبی ہوئی تھی۔ کام کے عذاب میں مبتلا اس بیچارے کو میری حرکت کا علم ہی نہ ہو سکا، اور وہ باریک سی سوئی گردن اور شانے کے اتصال پر اس کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ 2 جسموں میں پیوست ہونے اور نکالے جانے کے بعد بھی اس چمکتی ہوئی سوئی کے مساموں میں زہر کی اتنی مقدار باقی تھی کہ نوک کی چبھن محسوس کرتے ہی وہ اچھلا، اور پھر یوں رہ گیا کہ اس سے کرسی پہ توازن بگڑ جانے کے باعث اس کا بدن آگے کی طرف جھکا تھا، مگر میں نے پھرتی سے سہارا دے کر اسے پشتکار سے ٹکا دیا۔ اس کا سر کاؤنٹر سے ٹکرانے اور پھر جسم کے نیچے گرنے سے اتنا دھماکہ ہوتا کہ بقیہ 2 افراد قبل اس وقت اجل کے پروں کا سایہ اپنے سروں پر محسوس کر لیتے، اور میرے لیے ان پر برتری حاصل کرنا دشوار ہو جاتا۔ میں نے اس کے شانے سے سوئی نکال کر مختلف ساز و سامان کی اوٹ سے بقیہ 2 افراد کا جائزہ لیا، مگر وہ بدستور اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ 3 افراد کو ٹھکانے لگانے والی سوئی میں مزید ایک آدمی پر بھی میں آزمانا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے آخری شکار ہی مناسب تھا، تاکہ سوئی کی ناکامی کی صورت میں مقابلے پر آمادہ ہونے والا تنہا ہی ہو اور زیادہ دشواری پیدا نہ ہو سکے۔ میں سنبھلتا و نئے شکار کی طرف چل دیا۔ اس وقت تک اوپر سے آنے والی فائرنگ کی آوازیں معدوم ہو چکی تھیں۔ ابتدا میں فائرنگ میں خطرناک شدت تھی جو بعد میں یکایک کم ہو گئی، مگر اس وقت تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اوپر کے حالات اعتدال پر آ چکے ہوں۔ قریب پہنچ کر مجھے حیرت ہوئی کہ نیا شکار ایک عمر رسیدہ عورت تھی۔ بے اختیار میرا جی چاہا کہ اسے کیفر کردار تک پہنچانے سے پہلے
مختصر سی گفتگو کی جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس جذبے کے تحت موت کے ہرکاروں کی قابل نفرت ٹولی میں شامل ہونے پر مجبور ہوئی، مگر اس وقت میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ اس سے پیشتر کہ مائیکل ٹرمپ کے ساتھی یا فوجی تہخانے تک پہنچنے میں کامیاب ہوں، مجھے میدان صاف کر کے زہریلی گیس کے استعمال کے لیے تیار ہو جانا چاہیے تھا۔